الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوث بگڑیاں بنان والا مشکل کشا حاجت روا بندہ پرور غریب نواز دستگیر گنج بخش فیض عالم ڈبیاں تارن والا بگڑے کم سوارن والا نفع نقصان دا مالک عزت ذلت دا مالک زندگی موت دا مالک
فریاد رس شہنشاہ عرشہ والا اللہ اکلا یہ کائنات وچ کوئی ادا شریک نہیں. اسی اس مالک ارض و سما دی توفیق نال اس اللہ رب العالمین دی رضائے رحمت حاصل کرنے واسطے 27 رجب 12 مارچ سن 2021 دا جمعہ پڑھن واسطے حاضر ہوئے. اللہ پاک قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. اس کے بعد امام کائنات در یتیم سراج منیر جگاں دے پیر بدر منیر شیما دے ویر حسن و جمال دی اخیر اہل حدیثاں دے پیر رب دے حبیب کائنات دے خطیب امام الکل ہادی سبل ختم الرسل امیر شریعت پیر طریقت رہبر کامل امام اعظم مرشد اعظم قائد اعظم جہانہ دی رحمت محبوب کردگار مدنی تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام المومنین امام المتقین امام المواحدین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے بے انتہا درود و سلام دیاں بارشاں ہوں جنہوں نے اللہ کریم خاتم النبیین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا مبعوث فرمائے اور قیامت تک آنے والے لوگوں وچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرنے والے اتباع کرنے والے نقل مارنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے تے عمل کرنے والے لوگ ہی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے. احباب سامعین کرام و سامعات 27 رجب دا وہ دن کہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دا 12واں سال ہے. 40 سال دی عمر چ نبوت ملی ہے 12 سال ہوتے گزرے 52 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارکہ ہے. آپ دے چچا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بعد ابو طالب جنہ دا نام عبد مناف فوت ہوئے نے اسے سال اندر. آپ دی غمگسار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسے سال داغے مفارقت دے گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے غماں دے پہاڑ ٹوٹ پے. مشرکین مکہ کفار مکہ جڑے کچھ خدیجہ رضی اللہ عنہ تو ڈرتے سن کچھ ابو طالب تو ڈرتے سن انہوں نے موقع مل گیا عزیزتاں دین دا. اس سال نو عام الحزن کیا جاتا ہے غماں والا سال. دوسری وجہ مکے دے کافراں مشرکاں نے رل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطالبہ کیتا سی اگر تسی اللہ دے سچے نبی ہو ساڈیاں اکھاں دے سامنے آسمان تے چڑھ جاؤ اور آسمان تو ساڈے سامنے کتاب لے کے آؤ. تاڈے واسطے قیمتی محل بھی ہون باغات بھی ہون اسی تانوں تاں نبی مننا گے. اللہ پاک نے اس موقع پہ فرمایا میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کیا دو فرما دو قل کیا دو سونے سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. میں ایک انسان
بشر رسول ہاں، اللہ دا بنایا ہویا، اللہ دا بھیجا ہویا، میرا اللہ پاک ہے، اور جو چاہے جدو چاہے جتھے چاہے جویں چاہے کر سکتا ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام اس اللہ دے پابند نے، ساری کائنات اس اللہ دی محتاج ہے۔ اللہ چاہے مینو آسمانہ دے لے جائے، چاہے نہ لے جائے، وہ مرضی۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اسی چاہیے تاڑے پیروں تھلے پہاڑوں سونے دے بنا دئیے، لیکن انہاں جو جنہ مننا ہے انہاں مننا ہے، جنہ نہیں مننا انہاں نہیں مننا۔ آخر کار ایک موقع پھر آیا نبوت دے 12ویں سال، ہجرت تو تقریباً 1 سال پہلو، رجب دے مہینے دی 27ویں رات یا 26ویں رات، اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیر کرائی جدا نام معراج ہے۔ میم عین رے الف جیم معراج۔ معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، او چیز جدے ذریعے بلندی وال چڑھیا جائے، یا بعد میں معراج کا معنی بلندی بھی کیتا ہے۔ اے جڑی معراج کروائی گئی ہے، اے دے 2 حصے نے، ایک زمینی سیر ہے اور براق کے ذریعے کروائی گئی ہے۔ براق گھوڑے نالوں چھوٹا تے خچر گدھے نالوں وڈا، یعنی خچر ٹائپ ایک جانور سی، اور وہ دی سپیڈ کنی سی، جتوں تک انسانی نگاہ جا سکتی ہے اتوں تک وہ دا پہلا قدم جاتا سی۔ انہوں براق تاں دے نے کہ برق رفتار سی۔ ایتھے ساڑے کئی بھائیاں نوں بھلیکھا پیا، وہ کہندے نے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق تے بیٹھے نے، لہذا براق بجلی ہے، تے جے نبی علیہ السلام بشر ہوندے تے پھر کرنٹ پہ جاتا۔ اپنے اپنے عقلی سسٹم لوگ چلا رہے ہیں، حالانکہ نہ بجلی دی بنی سی، نہ دے وچ کوئی ٹرانسفارم فٹ سی، برق رفتار سی تے براق دا نام رکھے۔ اور یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے اعتبار نال، جنس کے اعتبار نال بشر نے، اور شان کے مقام اللہ نے نوریاں نالوں بھی بہت عطا فرمایا۔ شان میں چاہ کے جبریل بھی آپ کا خادم ہے، مقام آپ کا ساری کائنات اللہ تو بعد سب نالوں بلند ہے۔ پھر تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کو معراج خواب اندر ہویا، بالکل ٹھیک ہے، خواب اندر آپ کو کئی باری معراج ہویا، ایک باری نہیں۔ ایک بخاری شریف نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف حدیث درج کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو خواب اندر معراج ہویا۔ کئی روایتاں اور محدثین نے بھی درج کی دیا کہ مدنی زندگی مدینہ پاک اندر نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا کے صحابہ اکرام نو کہی دے اج مینوں اللہ نے خواب چ سیر کرائی ہے تے جنت تو ہو آیا۔ خواب اندر معراج کئی دفعہ ہویا، 1 یا 2 3 دفعہ نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا خواب بھی اللہ دی وحی اور حقیقت ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ حقائق نے۔ جڑا اے معراج ہے، جڑا 27 رجب والا ہے، جنہوں قرآن نے 15 سپارے دی پہلی آیت سے بیان کیتا ہے، اے معراج نبی علیہ السلام کو روح ما جسم حالت بیداری وچ ہویا۔
جسم انسانی جسم اے آسمان تے کیوں جا سکتا ہے؟ عقل نہیں منتی. اسی کہنے ہیں عقل مننے نہ مننے شریعت نو منن دا حکم اللہ نے دیتا ہے. اللہ دی وحی نبی علیہ السلام دا فرمان وہ کبھی بھی غلط ہو سکتا. اللہ پاک نے وضاحت کی تھی کہ میں آپ سیر کروائی، یہ تو شبہ رہ ہی کوئی نہیں گیا. بہت سارے بھائیوں نے جی بشر ہو کے فلکاں تے جا کوئی نہیں سکتا. ایسے کہنا بھائی بالکل ٹھیک ہے، لڑائی مکاؤ، اسی تے لڑائی مکاؤ نے فرقہ واریت دا خاتمہ چاہنے ہیں ملک چوں. اسی بھی رہنے ہیں کہ بشر ہو کے اپنی مرضی نال فلکاں تے جا کوئی نہیں سکتا، لیکن سن لو رب جنوں بچاوے ہٹا کوئی نہیں سکتا. ایتھے آپ جان دی تے گل ہی نہیں. اللہ پاک نے وضاحت فرمائی ہے. آئیے ذرا غور کریے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک او ذات، سبحان او ذات، کون ذات؟ اللہ رب العالمین دی عرش والے دی ذات. سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری یسری اسران سیر کروانا. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک او ذات، اسری بعبدہ، جنہیں اپنے بندے نو سیر کروائی، اپنے بندے نو سیر کروائی. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات دے وچ یا رات دے کچھ حصے وچ مسجد حرام تو مکہ مکرمہ تو مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس تک، اور پھر اس تو بھی اتے اللہ پاک نے سمجھایا، فرمایا اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اساں برکتاں کیتیاں انہاں دے گرد اس واسطے کہ اپنے محبوب علیہ السلام نو برکتاں وکھائیاں جان، اپنی نشانیاں وکھائیاں جان. انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ سنن والا بھی ہے تے ویکھن والا بھی ہے. اللہ پاک نے سیر کروائی، یہ زمینی سیر، یہ تذکرہ اللہ نے کیتا اس انداز نال کے براق تے کروائی گئی. یہ بارے اسرا دا لفظ بولیا گیا ہے. اور دوسری سیر بیت المقدس تو اتے جویں الیکٹرانک سی ڈی ہوندی ہے، اس طرح الیکٹرانک سی ڈی جنوں ہیرے لال جواہرات موتی لگے سن، انہاں دے ذریعے آسمان تے لجایا گیا ہے. اللہ ذوالجلال نے اس سیر دا تذکرہ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. اللہ پاک نے اس سیر دا تذکرہ اس انداز نال سورہ نجم اندر کیتا ہے. اللہ پاک نے سیر کروائی، روح ماں جسم کروائی، کلے روح دا ذکر آیا قرآن وچ. اللہ فرماندے نے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی
کلے روح تے جدوں بھی لفظ بولیا گیا ہے صرف روح دا لفظ بولیا گیا ہے روح ماں جسم جدوں بولیا ہے ادو اللہ پاک نے لفظ عبد بولیا ہے جویں موسیٰ علیہ السلام فرعونیاں تو تنگ آ گئے تے اللہ فرماندے نے فسری بعبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون موسیٰ علیہ السلام جی میرے بندیانوں نال لے کے یعنی تواڈے منن والے تے اللہ دی توحید نو منن والے جڑے نے انہاں نو نال لے کے راتوں رات نکل جاؤ تواڈا پیچھا کیتا جائے گا لیکن تسی دریا چوں لنگ جاؤ گے فرعون اور فرعونی غرق کیتے جان گے اللہ پاک نے اوتھے بھی لفظ عباد بولے ہے عبد دی جمع فسری بعبادی لیلن جے کلیاں روحاں دا ذکر ہوندا پھر لفظ عباد نہ آوندا یا اے سوچے بندہ کہ موسیٰ علیہ السلام کلے سن تے باقی سارے بندے ستے سن تے نہ روحاں جان دیاں سن اج تک کسی مفسر نے ترجمہ نہیں کی تھا کسی نے تفسیر نہیں کی تھی لفظ عبد بولے ہی ادو جاندہ ہے جدو جسم نال شامل ہوئے ہاں کلے جسم تے لفظ عبد بولیا جاندہ ہے لیکن کلے روح تے نہیں کلے جسم تے کدوں بولیا جاندہ ہے جدو اگے میت پئی ہوئے جس دے خاکی اگے پیا ہوئے ادو دعاواں پڑھ دیاں جنازہ پڑھان والا کوئی اللہ دا بندہ ہوئے رب تو ڈرن والا جنہوں اپنی موت بھی یاد ہوئے 2 منٹ یا 2.5 منٹ لوگوں نو میتاں نو مگروں لاؤن والا نہ ہوئے اللہ تو ڈرن والا ہوئے مسلمان ہوئے محمدی ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر جنازہ پڑھا رہا ہوئے اے سوچ کے کہ کل نو میں بھی مرنا ہے تے پھر وہ جنازے دیا دعاواں پڑھتا ہے ساریاں تے دعاواں پڑھتا پھر اللہم انا عبدوکا یا اللہ اے جنا تیرا بندہ جدی میت اکے پہی ہے وابنو عبدی کا تیرے بندے دا بیٹا وابنو آماتی کا تے تیری بندی دا بیٹا یا اللہ اے بھی توحید و سنت والا اے دا ابو بھی توحید و سنت والا اے دی امی بھی توحید و سنت والی یا اللہ محمدی لوگ سن تے اسی بھی محمدی ہیں جڑے جنازہ پڑھان رہے ہیں تے عرشاں والے ہاں اے کون سی انا عبدوکا وابنو عبدی کا وابنو آماتی کا کانا یشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا اللہ گواہی دیندا سی کہ تیرے نال کوئی شریک نہیں وکانا یشہد ان محمدًا عبدک ورسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنازہ پڑھان والا پڑھا رہا ہوندا ہے او دے لفظ انا عبدک بولیا جاندا ہے کیوں سامنے میت پئی ہوندی ہے سامنے جسم پیا ہوندا ہے کلے جسم تے لفظ عبد بولیا گیا ہے لیکن کلے روح تے بولیا گیا لہذا اعتراض کرنے والیاں دا اعتراض غلط ہے اعتراض باطل ہے کہ کلی روح نو سیر کروائی گئی ہے جسم زمین تے سی نا آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک چو فرمایا کائنات دے لوگوں پہاڑ بھی انہیں مضبوط نہیں جنہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان مضبوط سی کائنات دا نظام انہیں مضبوط نہیں جنہی کملی والے دی بات مضبوط سی کدی یقین تے ہوئے نا اللہ ایمان یقین نصیب کر دے گئے نبی معظم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اپنے چچے دی بیٹی علی رضی اللہ عنہ دی بہن جدا نام ہے فاختہ کنیت ام ہانی آپ نے فرمایا میں ام ہانی دے گھر ستا میں نو فرشتے نے آ کے اٹھایا ہے یہ تے لکھن والے ہیں لکھے ہے کہ جبریل نے آ کے پیران دے پران دی چال ماری ہے
کوئی لکھتا ہے کہ جبریل نے آ کے مٹھیاں پریاں نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کرنے والے کیتا ہے. جبریل امین علیہ السلام آئے نے نبی علیہ السلام نو پیروں تو پھڑ کے جگایا ہے, سونے اٹھو تانوں اج اللہ نے بلایا ہے, تانوں اج لے کے جانا ہے. کدھر لے کے جانا ہے؟ اللہ نے سیر کروانی ہے. آپ فرماندے نے ام ہانی دے گھروں مینوں اٹھایا گیا ہے. ام ہانی دا گھر بھی اس سائڈ تے سی. جنہ ویکھیا ذرا نقشہ سامنے لیاؤ. اللہ بار بار اپنا گھر بیت اللہ ویکھنا نصیب فرمائے. اللہ مکے مدینے دیاں رونقاں بحال فرمائے. کرونا دے پھر سیاپا پہن دے, یا اللہ دے تو سانو نجات دے دے. یا اللہ منیا ساڈے جیا وڈا گناہگار کوئی نہیں, پر تیرے جیا وڈا ستار غفار بھی کوئی نہیں. اپنی رحمت نال معاف فرما دے. اپنے محبوب علیہ السلام دی امت تو یہ پریشانیاں اللہ دور فرما دے. آئیے غور کریے, ایک نمبر دروازہ بابے عبدالعزیز, اس کو کھبے ہاتھ نو بابے فہد ول جاؤ تے ایک جگہ کونا جہا ایتھے وہ جگہ سی جتے ام ہانی دا گھر سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں ایتھوں جگایا گیا, یا فرمایا میں کعبۃ اللہ دے کول ستا سا مینوں اوتھوں جگایا گیا. مانا ایک ہی ہے, کعبۃ اللہ دے کول بھی ام ہانی دا گھر ہے, ایک قرب یہ قریب ہے. ایتھوں اٹھایا گیا ہے, آپ نو پھر لجایا گیا حتیم دے اندر. حتیم دے اندر جا کے سینہ چاک کر کے زمزم نال دھوتا گیا ہے. جو اللہ والوں حکمت دے دنائیاں دے رحمتاں دے برکتاں آئیاں سن وہ بھر کے دوبارہ سی دتا گیا ہے. اتنے اہل دل ترجمہ کرتا ہے, اندر لے کر سواری جو جبریل آیا, لے کر سواری جو جبریل آیا, ادباں دے نال سی سونے نو جگایا. اج تانوں فلکاں تے رب نے بلایا. چلو سونا جلدی تے لمبڑا سفر ہے, سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے. ساکی کوثر تے شافع حشر ہے. جگایا گیا, لے جایا گیا, لے جایا گیا, سینہ کھول کے صاف فرمایا گیا. پھر آپ کا سینہ سیٹ فرمایا گیا, سی دتا گیا. پھر جبریل دے اتے بٹھایا گیا. جبریل نے براق دے اتے بٹھایا. جبریل چاہتا تے پراں تے بھی اللہ دے حکم نال بٹھا سکتا سی, پر اللہ دا حکم سی جبریل اج میں لوکاں نوں دسنا ہے کہ جبریل پراں تے نہیں بلکہ براق تے بٹھا کے اگوں مہارا بھر کے میرے سونے دی نوکری کرن دیا ہے. جبریل نے براق تے بٹھایا. جدو براق دے اتے بٹھان لگا نا تے براق ذرا تھوڑا جا تڑفن تے بدکن لگ پیا. جبریل نے کان وچ نہیں کیا پتہ ہی کون ہستی ہے, کاش کہ سانوں بھی سمجھ آ جائے. میں دیوبندی ہونا, میں نماز ہو پڑھنی جنہیں میرے امام نے پڑھی ہے. میں بریلوی ہونا, میں فتوا مننا میرا بریلوی شہر چو ہے. میں شیعہ ہونا, میں گالو مننی ہے جڑی ایران چو آئی ہے. جدا کلمہ پڑھی دے آنکھے وہ دے لگی دے. کلمہ اسا بریلی شہر والے دا پڑھے, سارے مسلمان سوچو ہاں, کوئی وہابی ہوئے سنی ہوئے کوئی بھی ہوئے, کلمہ اسا دیوبند شہر والے دا پڑھے. کلمہ کدھا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ. کلمے وچ پہلا نام عرش والے اللہ دا, کہ اللہ دے سوا کوئی سچا معبود نہیں. تے دوجا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونا اللہ دا نبی, اللہ دا آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمے چ تیجا کسے دا نام تے پھر تیجے پاسے جان دی لوڑ ہے. جبریل نے کان چینی گل لیا کی ہے, پتہ ہی کون ہستی ہے جی تیرے اتے سوار ہون لگی ہے. ایک کائنات کا سردار ہی اندے ورگی
ورگی ہستی تجھی اللہ نے شان دے اعتبار نال بنائی کوئی نہیں. اینا اعلیٰ مقامی اے خاتم النبیین خاتم المرسلین نے صلی اللہ علیہ وسلم. کتابوں والے نے لکھیا براق مڑکیوں مڑکی پسینیوں پسینی ہوگی یہ گل سن کے. براق دے اتے بٹھایا سیر شروع کروائی. سیر کروان والا سبحان. سیر کروان والا کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. سیر کروان والا کون ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سیر کروان والا کون ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. سیر کروان والا سبحان. کون سبحان؟ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ وچ ڈنڈا اللہ نے پتھر تے مارو ماریا ٹوٹے پھر ماریا پھر ٹوٹا پھر ماریا پھر ماریا پھر ماریا 7 واری ڈنڈا ماریا 7 تہواں ٹوٹیاں. 7ویں تہ دے وچوں ایک کیڑا نکلیا جدے منہ وچ سبز رنگ دا پتا ہے یا گھاہ دی سبز ٹیڑے گرین رنگ دا چارہ اپنا منہ چ لے کے کھا رہا خوراک. تے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ دے نے کان نیڑے کر کے سنو آندا کی پیا ہے. تے کیڑا اتے پڑھ رہا سبحان من یرانی. پاک او اللہ جڑا مینوں ویکھ رہا ہے 7ویں تہ وچ بھی. کیڑا آندا ہے مینوں اللہ پتھر دی 7ویں تہ وچ بھی ویندا پیا ہے. انسان ایڈا آوارہ اور ایڈا شدر بے مہار ہے 10-10 12-12 سال دیاں لوگاں دیاں بچیاں نال ظلم تے زیادتیاں کر کے پھر وہ دی ویڈیو بناندا ہے. اینو اللہ دا ڈر نہیں کہ اللہ دا قہر آ جائے تے کی بنے گا. اللہ سب دیاں بچیاں دیاں عزتاں محفوظ رکھی. اللہ ہو جہاں بیڑیاں دا آپ ہی علاج کر دے یا انہاں نو ہدایت دے دے. کیڑا کہندے کیڑا اللہ کرے سانو کیڑے جنہ دماغ مل جائے کیڑے جنی سوچ ہی ساڈی بن جائے. سبحان من یرانی. میرا اللہ مینوں پتھر دی 7ویں تہ وچ بھی ویکھن دے ہے ویعرف مکانی. تے جتے میں بیٹھا وہ میرے ٹھکانے نو بھی جانتا ہے. ویسمع کلامی. تے میریاں گلاں تے بولیاں بھی سندا ہے میریاں لوڑاں بھی پوریاں کردا ہے. ویرزقنی ولا ینسانی. تے مینوں ہمیشہ رزق دیندا ہے کدی اونوں میرا چیتا ہی نہیں بھولیا. کیڑے دا یقین ہے کہ میں پتھر دی 7ویں تہ چا میرے رب نو میرا چیتا نہیں بھول سکدا مینوں بھوکا نہیں مرن دے گا. حرام کھان والا سود کھان والا رشوت کھان والا لوگوں کا حق کھان والا قبضے کرنے والا اینو یقین نہیں کہ میرا اللہ مینوں روٹی دے گا. ایدا یقین اڑ گیا. کیڑے دا یقین پکا ہو گیا. اور کون دندا روٹی؟ جے اللہ نہ دے تے پکی ہوئی برکی لا کے سالن چ منہ چ پا لوے یکدم کھانسی آئے تیرے منہ چ برکی باہر چھوڑ دے. کون ہے دنیا تے جڑا تینوں برکی کھوا سکے؟ ہے کوئی طاقت کسے کول؟ کیوں جی ہے کوئی طاقت؟ وہ آواز دے کے آندا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
کوئی جڑا تانوں پھلاں پھلاں باغاں چوں روزی دے وے؟ ہے کوئی جڑا تہاڈا رزق اگاوے تانوں کھواوے پچاوے پالے؟ الہم اللہ، اللہ تو سوا کوئی ہے تو ذرا بخاؤ تو صحیح، کوئی نہیں۔ وہ آندا پھر عدل کرو، انصاف کرو، پھر کرن کی ڈے جے، کرنا کی پہ جے؟ یقین تو اڈا کمزور کیوں ہو گیا؟ تائیں پھر اللہ آندے نے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ کدی غور تے کریا کر اللہ دے قرآن تے ترجمے نال، کدی قرآن پڑھیا کر۔ تے بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا ہے، انہوں نے سبحانہ سبحانہ اللہ پاک تو سبحانہ، سبحان تو منان تو، سبحان تو حنان تو، سبحان تو دیان تو، سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں، سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹے سیو بیریاں، خربوزیاں دیاں ٹیریاں، کتے گنے دے نال گنڈیریاں، ہدوانے کدرے لال سو، سبحانہ سبحانہ اللہ پاک تو سبحانہ۔ کتے باہر کاٹھا مار دے دریا سمندر، کتے باہر کاٹھا مار دے کنڈے نہ دس دے پار دے، کئیاں ڈوب دے کئیاں تار دے، کاری کری دا مٹ تو سبحانہ سبحانہ اللہ پاک تو سبحانہ۔ کتے گاواں مجھاں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے بھر دیاں، وچ 12 سنگے ہرنیاں چر دیاں، کئی جم دیاں کئی مر دیاں، بکر دے وے کو کئی پسو سبحانہ سبحانہ۔ کتے کنک چھولے کاننو، کتے امب نالے جامنو، انگور من پر جاننو، ریشم کپا ہنڈاننو، میں کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ سبحانہ۔ پھر سب تھی بہتر آدمی، پھر سب تھی بہتر تسی جڑے بیٹھے ہو، پھر سب تھی بہتر آدمی، کل خلق کرے خادمی، کسے کول میں کسے چول میں، بچیاں تو کھو کے چول میں، تیرے اگے سکدا کون کو سبحانہ۔ کدی غور کیتا ہے یہ سب کچھ دین والا سبحان اللہ پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک باری پڑھ لے قیامت نو تیرا نیکیاں والا پرڑا نیکیاں نال پڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ الحمدللہ ایک باری پڑھے، زمین تو لے کے آسمان تک جنہ خلائے اللہ سارے نیکیاں نال پڑھ دے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی۔ اللہ پاک نے کئی مقام تے بندے دا تذکرہ فرمایا ہے، کدی آکیا بشیرم و نذیرا، تے کدی اللہ پاک نے اس انداز نال فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کہتے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
الحمدللہ الذی انزلہ علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ پاک نے لفظ عبد کئی مقام تے بولے، یہ سمجھان واسطے کہ لوگوں عقیدہ ٹھیک رکھو، میرے سونے دا شان نوریاں تو ود دے، میرے سونے دا شان خاکیاں تو ود دے، میرے سونے دا شان آبیاں تو ود دے، میرے سونے دا شان ناریاں تو ود دے، میرے سونے دا شان رب تو کاٹے باقی سارے جگہ تو ود دے۔ ہدایت دا نور نے پیدائش اور جنس دے اعتبار نال بشر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ پاک نے فرمایا سا سیر کروائی، جبریل نے نال لیا بٹھایا براق تے، ایک جگہ تے پہنچے، جبریل نے سونے آئے تے 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھے، جبریل کیڑی تھا ہے؟ فرمایا سونے اینو وادی نخلستان آندے نے، یہ یسرب دا علاقہ ہے، ایک وقت آئے گا تسی ہجرت کر کے تے تشریف لے آؤ گے، اینو اللہ نے مدینہ بنا دیتا ہے۔ آج اللہ نے مدینہ بنا چھڑے، ہر ایک دا جی کردہ مکے مدینے جانا، کیوں جی کردہ کہ نہیں کردہ؟ اللہ ہر ایک نو بار بار اتھوں دی حاضری ایمان دی سلامتی نصیب فرمائے، کلمے والی ایمان والی شہادت والی موت دے کے اللہ جگہ بھی اتھے ہی عطا فرما دے۔ پھر اتھو چلے ایک اور جگہ آئی، سونے ایتھے بھی 2 نفل پڑھو، جبریل ایک کیڑی جگہ ہے؟ سونے بیت اللہ میں جتے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن، اگے چلے گئے، ایتھے بھی 2 نفل پڑھو، ایک کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا والطور، سونے تور پہاڑے جتے موسیٰ علیہ السلام آ کے رب نال گلاں کردے سن، اے ساریاں جگہ وکھاندیاں میں شارٹ کٹ بائی پاس جا رہا ہوں، ساریاں جگہ وکھاندیاں اخیر بیت المقدس پہنچایا گیا، وہ تے سارے انبیاء نو اللہ نے اپنے حکم نال جمع فرمایا ہے، تے جمع فرما کے ان اذان ہو گئی ہے، اڑیکن رہے نے جماعت کون کروائے گا؟ آدم علیہ السلام دی باری آئے گی، کیونکہ کائنات دے باپ نے، کوئی اندہ ابراہیم علیہ السلام دی باری آئے گی، خلیل اللہ نے، کوئی اندہ موسیٰ علیہ السلام دی باری آئے گی، کلیم اللہ نے، جبریل نے نبی علیہ السلام نو بازو تو پھڑیا، اگے کیتا فرمایا تسی حبیب اللہ جے، ایتے تو آڈے تو علاوہ کوئی امامت کروا سکتا، جتھے نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہون، موجود ہون، اوتے تجھا مسلح دے کھلو سکتا۔ سمجھ آئی مسئلے دی کہ کوئی نہ؟ ساڑھے مولوی برادری کھا کے دابڑا حلوے دا، پرات کھیرا دی، تسلا پورا تباکڑا سیلیاں دا، اینی بھی نہیں عقل کہ جے نبی علیہ السلام نو حاضر سمجھنے ہیں پھر مسلے دے کیوں کھلونے ہیں؟ تے جے کوئی کہہ دے کہ مولوی جی جتھے نبی علیہ السلام موجود ہون اوتھے تے آدم علیہ السلام بھی جماعت نہیں کرا سکتے، اللہ کے آقا علیہ السلام اجازت دے دیں جنہیں آپ بیمار سن تے فرمایا ابو بکر رو کبھو جماعت کروان، ورنہ نہیں۔ تے مولوی جی تسی کیوں مسلح تے کھلوندے پے ہو؟ مولوی نے کہنا پکی گل ہے یا جمعہ بابیاں مگر پڑھا ہے یا تیرا بابی ہون دا پروگرام بن گیا ہے۔ مولوی کھڑکا کے گل کرے گا، مولوی نے نہیں کہنا کہ میری مسجد دا صدر ہے، مینوں مہینے بعد مٹھی لاؤن والا، مینوں سوٹ بنا کے دین والا ہے، او ایندے گھروں میں رجنا پوجنا۔ مولوی کہنا لگدا تیرے جوڑاں وچ کوئی بابی بہ گیا ہے۔ کیوں؟ جڑا کائنات وچ سچی گل کرے، نبی علیہ السلام دے دور چ انہوں صحابی آندے سن، جڑا اج سچی گل کرے انہوں وہابی آندے نے۔ اور سونیو اے وہابی سنی دیوبندی بریلوی شیعہ دے رولے مکا دیو، دعا کرے کر اللہ سانو سچا اہل حدیث
کے جنتی بنا دے. کدی اللہ سونے کو دعا کریا کر, کلیا تنہائی چ بہ کے منت کریا کر رو کے کہ اللہ جڑا عقیدہ تیرے نبیاں والا ہے, نبی علیہ السلام والا ہے, جڑا تینوں پسند ہے مینوں وہ نصیب فرما دے. جبریل نے کیا سونا جماعت تسی کرانی ہے, ایتھے کوئی اور جماعت نہیں کروا سکتا. آپ نے جماعت کروائی. کیڑی نماز سی؟ فجر دی, زور دی, اثر دی, مغرب دی, عشاء دی, تہجد دی, اشراق دی, کیڑی سی جی؟ یہ اللہ نو پتہ ہے کیڑی سی. 2 رکعت نفل اللہ نے پڑھوائے نے. یہ میں جواب تاں دیتا ہے تے بڑے بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں. مرزا جیل بھی نو سنن والے بھی کئی نا, وہ بھی بڑا لوگاں دا ستیہ ناس کر رہے ہیں بڑے طریقے نال. اللہ پاک انہوں آپ ہی کدے سام لگے. مرزا محمد علی جیلمی جی بڑا پکا ہے, وہ دے بابی نہ سنی نہ ککھ نہیں. وہ کون ہے؟ وہ دین اسلام دا سب تو بڑا مخالف تے دشمن ہے. اپنی مرضی آوے تے حدیث پڑھ لے گا, جتے اپنی مرضی دے خلاف ہوگے تے حدیث دا انکار کر دے گا. منکر حدیث ہے. ساری نوی نسل بیچاری نہیں سمجھتی اس چیز نو, نہیں جانتے جتوں تک تے تک اسی الحمدللہ پہنچنا ہوتا ہے. جی غور کریے, اعتراضات صرف جواب دے رہے ہیں. آج کوئی اعتراض کرتا ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر نے. دیکھو جی, نبی علیہ السلام نے بیت المقدس جماعت کروائی ہے, اور پھر پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان تے ملاقاتاں ہوئیاں نے. اور سونیا جدو جماعت کروائی ہے ادو بیت المقدس چ جمع سن, ادو آسماناں تے نہیں سن. جدو جماعت تو فارغ ہوئے نے پھر اللہ نے اپنی اپنی سیٹاں تے پہنچا دیتا ہے, اور پھر نبی علیہ السلام نو آسماناں تے لجایا گیا. آپ نے فرمایا لوگوں, زمین تو لے کے آسمان تک تیز سواری چلے 500 سال دا فاصلہ ہے. پہلے آسمان دی موٹائی پھر 500 سال دا فاصلہ ہے. پہلے تو دوجا آسمان پھر 500 سال دا فاصلہ ہے, دوجے آسمان دی موٹائی پھر 500 سال دا فاصلہ ہے, دوجے تو تیجا آسمان پھر 500 سال دا فاصلہ ہے. آپ نے فرمایا مینوں اللہ نے اے فاصلے کچھ لمحیاں وچ طے کروا دیتے ہیں. اور اگلی گل, پہلے آسمان تے جا کے جبریل نال دروازہ کھڑکایا ہے. جے نبی علیہ السلام مختار کل سن تے پھر دروازہ کھڑکاؤن دی لوڑ کیوں پئی؟ جدو ساری جگہ تے جو ایک بندے نو اختیار ہون, اوتھے تے دروازے پہلو ہی کھلے ہوندے نے. شیخ مبین صاحب, اوتھے تے کھڑکاؤنا پیندا ہی نہیں. ایتھے اللہ نے دسیا وربک یخلق ما یشاء, وربک یخلق ما یشاء ویختار کسی نو کوئی اختیار نہیں دے دیتا. وہ اختیار کدے کول نے؟ میرے کلے اللہ کول. مختار کل والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. جن اللہ اختیار دے وے اونے ہوندے نے, اس تو ود جنہ اللہ علم دے وے اونا ہوندا ہے. حاجی عبدالرزاق صاحب اس تو ود نہیں ہوندا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 آسمان نے, انہاں دے درمیان بھی فاصلہ ہے. پھر 7ویں آسمان تو اتے بیت المعمور فرشتیاں دا قبلہ ہے. فرمایا اوتھے ابراہیم علیہ السلام ٹول آ کے بیٹھے سن, نبیاں نال ملاقاتاں ہوندیاں گئیاں, نبی علیہ السلام سلام کہی دے گئے. ایتھے ادب سکھایا ہے کہ مہمان رب دا بھی ہوے تے بوا کھڑکا کے جانا چاہیے. کسی دے گھر جاؤ تے بوا کھڑکا کے ایویں نہیں ٹرے جانا چاہیے. تے اگلی گل, جتھے جاؤ السلام علیکم کہو. نبی علیہ السلام جڑے آسمان تے گئے نے, جتھے جتھے ملاقاتاں ہوئیاں نے, آپ نے بھی سلام کیا ہے, اگوں نبیاں نے بھی سلام کیا ہے. اور پھر سلام کا ادب طریقہ, کسی نے کیا اخی صالح,
ساڈے نیک بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلامتی ہوئے. تے آدم علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابن الصالح ساڈے نیک بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلامتی ہوئے. ایتھے ادب دسیا گیا ہے کہ جے مہمان جاوے وہ بھی ادب نال احترام نال بوا کھڑکا کے جاوے تے جے گھر والے نے تو بھی اگوں ہس کے پیار نال ملن پتر بھرا کہہ کے ملن. اے نہیں بھی پرانے نوں ویندے منہ دے 12 بج جان اے پرانا گھر بار کدھروں آیا ہے تینوں آندا کہ بٹیرے کھوا جو ہے گا دے دے دال کھوا دے. پر ایتھے بھی سیاپا ہے نا پرانے نوں لسی دودھ پیا دے گلا مر گیا گئے ان دے گھر نے بوتل نہیں پوچھی سینکیا نہیں پوچھیا ہور بھاویں جو مرضی دے دیتا ہے کسے دا گلا شکوا نہیں کریدا. مہمان نوازی جویں دی کوئی کر دے وے او دا حق کے کرنی چاہیے تہاڈا حق کے گلا نہیں کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مینوں اللہ پاک نے اتا بلند کیتا سدرۃ المنتہا وال بیری دا درخت ہے جدے پتے فرمایا ہاتھی دے کن کن جڈے وڈے نے جدا بیر فرمایا حجر شہر دے مٹکے مٹکے جڈے جڑے مٹکے چ 2.5 من پانی پی جاندا سی وہ سدرۃ المنتہا بیری ہے. فرمایا پھر مینوں اس تو اوپر اللہ نے بلایا جبریل تھلے رہ گیا مینوں اللہ نے بلایا لیکن میرے تے میرے اللہ دے درمیان 70,000 نور دے پردے سن. جڑا یہ آندا نا عرشاں تے گئے وہ سچ نہیں بولتا. آپ نے فرمایا عرشاں تے نہیں عرش تے رہنا صرف میرے اللہ دا خاصہ ہے. الرحمن علی العرش استوى او دے عرش دے وچ کوئی نبی کوئی ولی کوئی شریک نہیں. گئے اللہ نے پوچھا سونیا کی لے کے آئے ہو اللہ تے اللہ ہی ہے اللہ نوں تے لوڑ کوئی نہیں پر اللہ نے پوچھا کی لے کے آئے ہو فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ کچھ نہیں میرے کول پر ضرور ہے التحیات للہ تمام قولی عبادتاں تیرے واسطے میں تیری عبادت وچ کدی کسے دوجے نوں شریک کیتا یا اللہ میں زبان نال کدی کسے دوجے نوں پکاریا. التحیات للہ ملک امتیاز صاحب لگتا سو گئے نے التحیات للہ والصلوات تمام بدنی عبادت رکوع سجدے نفل نوافل فرض کدے واسطے التحیات للہ والصلوات والطیبات تے تمام مالی عبادتاں بھی کدے واسطے اوے دیگا دوگا تلونگڑیاں مکھانے پھلڑیاں کدے واسطے گولیاں ٹافیاں جلیبیاں کھیراں حلوے سیویاں کدے نا تے کدے نا تے کدے نا تے سوچ لیا جے کئیاں نوں گھر جاندے کٹ پینی ہے کی ہوتے من کے آئے ہو کہ امام صاحب جمعرات نوں دیکھ نہیں دینی کی من کے آئے ہو اور تاجمہ پڑھن جاندے ہو مولوی عابد اپنی پیچھے اور رحمانیہ مسجد تا جاندے ہو اور سونے ہو اسی اللہ دے ولیاں دی دعا کرو اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے لیکن نظر نیاز منت مناوی چڑھاوا اے سب کچھ کدے واسطے ذرا گج کے بولو اج کدے واسطے ایک کلے اللہ واسطے. نبی علیہ السلام نے تحفے پیش کیتے اللہ فرماندے نے السلام علیکا ایھا النبی سونیا جیندا رہے تیرے تے سلامتیاں ہون ساڈیاں ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ والو رحمتاں تے برکتاں ہون تواڈے تے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تے تواڈے منن والیاں نیک لوگاں ساڈے نیک بندیاں تے بھی سلامتیاں ہون. تے سونیا تسی تحفے 3 دتے نے نبی علیہ السلام کنے تحفے لے آئے نے التحیات للہ تمام قولی عبادتاں زبان نال کرن والیاں عبادتاں اللہ لے والصلوات للہ تمام بدنی عبادتاں اللہ لے والطیبات للہ تے تمام مالی عبادتاں 3 تحفے
اللہ پاک نے پھر کو 3 تحفے دیتے. کنے دیتے؟ فرمایا سونیا سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں لے جاؤ. جڑا رات نو سون لگیا پڑھ کے سوئے گا جب موت آ گئی میں جنت دے دیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایک آیتاں دیتیاں. پھر سونیا پھر لالو کے سارا نچوڑ مورل قصہ مختصر 5 نمازاں دیتیاں. تہاڈی امت 5 نمازاں پڑھے گی میں ثواب 50 دا دے دیاں گا. پہلا تحفہ سورت بقرہ دی آخری 2 آیتاں. دوجا تحفہ 5 نمازاں. تے تیجا تحفہ سونیا اپنی امت نو دس دیو جڑا میرے نال شرک نہیں کرے گا میری توحید منے گا میں بغیر حساب دے جنت دے دیاں گا. اللہ واقعہ معراج سمجھن دی او دے جو سبق حاصل کرن دی تے انہاں دے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا